بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر سے پروگرام منظر و پس منظر لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، عالمی سطح پہ تبدیلیاں حسب معمول جاری ہیں۔ یہ دنیا بڑی تیزی سے اپنے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف بحران ہیں، مختلف خطوں میں مختلف طرح کی مشکلات ہیں۔ انسانیت کو غیر الہی نظاموں نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ انسانیت کے نام پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانیت کو دبایا جا رہا ہے، انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے مختلف موضوعات میڈیا کے زیر بحث رہے، میڈیا میں رہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے افغانستان کی صورتحال پر، افغانستان کے داخلی مسائل کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ہفتہ جو ہمارا گزرا ہے اس کے اندر کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ بالخصوص تل ابیب میں متحدہ عرب امارات نے جو اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ لبنان کے اندر ایک بار پھر سیاسی بحران ہے۔ سعد حریری ایک بار پھر کابینہ تشکیل دینے میں ناکام رہے، یا انہوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کیا کہ میں تشکیل نہیں دے سکتا۔ عراق کے اندر بھی الیکشن کی گہمہ گہمی آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح یمن کا موضوع بھی بدستور ہاٹ ایشو ہے، برننگ کویسچن ہے۔ گزشتہ ہفتے یمن کے اندر البحزہ میں انصار اللہ اور انصار اللہ کے اتحادی یا یمنی فوج یا یمنی مجاہدین کو بڑی نمایاں کامیابیاں ملی ہیں، جس پہ سعودی عرب کے اندر اور سعودی اتحاد کے اندر ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ کس انداز سے سعودی عرب اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کبھی عمان سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، کبھی عالمی اداروں سے۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتے مختلف میڈیا کے بھی پیش نظر رہے، لیکن آج پھر ہم گزشتہ ہفتے کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی کیا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے
افغانستان کے داخلی مسائل کو اپنے پروگرام میں زیر بحث لایا تھا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان کے اندر کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آ رہی ہیں، اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع افغانستان کی داخلی تبدیلیاں اور اس کے ہمسایہ ممالک پر پڑنے والے اثرات ہیں، کیونکہ آج دنیا بلکہ ہمیشہ ہی ایسے رہا ہے، لیکن بالخصوص اب صورتحال اس طرح ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں، اقتصادی مسائل ہوتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں ہمسایہ ممالک پہ بھی پڑتے ہیں۔ اور افغانستان تو بالخصوص گزشتہ 40-42 سال سے ایک جنگ زدہ ملک ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، ان 40-42 سالوں میں، ان 4 اشروں میں افغان عوام پہ مختلف طرح کے مظالم اٹھائے جاتے رہے ہیں، کبھی سوویت یونین کی طرف سے، کبھی داخلی جنگوں کے نتیجے میں، کبھی طالبان کی صورت میں ایک حکومت کے عنوان سے، کبھی باہر سے آنے والے مجاہدین کے نام پہ مختلف صورتحال رہی ہے افغانستان کے اندر، جس سے سب سے زیادہ جو پسے ہیں یا جن کا استحصال ہوا ہے وہ افغان عوام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے افغانستان کے اندر، جب بھی کوئی بحران آتا ہے، تو افغانستان کے اندر مہاجرین ہمسایہ ممالک کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور ان ہمسایہ ممالک میں ایران اور پاکستان بالخصوص 2 ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر ماضی میں بھی اور اب بھی اندیشہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ان ممالک کا رخ کر سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، موجودہ امریکی انخلا کے بعد علاقائی ممالک پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف کالم نویس نظر حافظ صاحب موجود ہیں۔ ان کے مختلف کالم یقیناً جو افغان ایشو یا دوسرے سیاسی موضوعات پہ لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں، مزاج رکھتے ہیں، وہ ان کے کالم یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ تو نظر حافظ صاحب سے بھی ہم آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ نظر حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب، افغانستان میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے مد نظر ہیں، اور آج کا ہمارا چونکہ موضوع بنیادی طور پہ ان تبدیلیوں کے ہمسایہ ممالک پر پڑنے والے اثرات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب 2-3 قسم کے سیناریو اس وقت سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی موجودہ کیفیت باقی رہتی ہے، جنگ و جدل رہتی ہے، پورا ملک جو ہے وہ ایک جنگ کا منظر پیش کرتا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں کابل میں اقتدار سنبھالنے میں۔ ایک یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہتی ہے۔ یہ 3 سینیریو اس وقت موجود ہیں۔ ان تینوں کے عنوان سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا سینیریو زیادہ قریب ہے اور اس کے علاقائی ممالک پہ یا خطے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے اظہار نظر کا موقع عطا کیا۔ عرض یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جی ہمارا رابطہ جو ہے وہ نظر حافظ صاحب سے منقطع ہو گیا ہے۔ اس وقت معروف کالم نویس اور جانے پہچانے صحافی، سینئر صحافی جناب اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ غالباً موجود ہیں۔ خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے ساتھی یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے 2 اسلم ہیں۔ ایک ڈاکٹر اسلم سید صاحب ہیں کہ جو جرمنی سے جن کا تعلق ہے، جانے پہچانے تجزیہ نگار ہیں اور سینئر دانشور ہیں۔ اسی طرح ہمارا پاکستان میں نوے وقت کے کالم نویس اسلم خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے۔ تو اس وقت دوست ہمارے بتا رہے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے جرمنی سے۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں، خطے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں بڑے جلدی میں نے سوال کیا تاکہ ٹائم بچایا جا سکے۔ جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری یہ ازمپشنز ہیں،
ہم یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ طالبان کامیاب ہو جائیں گے اور اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اقتدار سنبھال لیں گے. دوسری بات جو ہم اسیوم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اشرف غنی کا جو دائرہ کار ہے، جو ان کے زیر اثر علاقے ہیں، وہ سمٹتے جا رہے ہیں، ان پہ طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں. یہ صورتحال میں نے جب انالیسز اس کا کیا تو مجھے یہ ایگزیجریٹڈ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، طالبان نے کچھ پاکٹس پہ قبضہ کیا ہے، کچھ ان کی جگہیں تھیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی اتنا بڑا الارم ہونے کی ضرورت ہے. یہ الارم وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکی یہاں سے نہ نکلیں. ایک ہوا دکھا رہے ہیں امریکہ کو کہ اگر تم نکل گئے تو طالبان پھر جا جائیں گے اقتدار میں اور اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیے، اگر آپ افغانستان کی تاریخ پہ غور کریں تو ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو شامل نہ کیا تو مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. تو افغانستان میں یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی. ایون طالبان بھی کمپرومائز کرتے رہے ہیں پہلے سے. تو میرا خیال ہے کہ جس دن اشرف غنی کو یہ پتا چلا کہ میں جب تک ان کو اقتدار میں تھوڑا بہت حصہ نہیں دوں گا خود میرا تختہ الٹ دیں گے، تو اشرف غنی اتنے عقل مند ہیں کہ وہ سمجھیں گے کہ چلیں کچھ ایسے طالبان جن کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں ان کو اپنے ساتھ ملا کے کم از کم اپنی حکومت قائم رکھوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کم از کم جہاں تک میری نظر جاتی ہے کہ یہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا ازبکستان میں، وہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. کچھ اسیسمنٹ کرنی تھی، کچھ وارننگز دینی تھی، کچھ لینی تھی کہ کیا ممکن ہے افغانستان میں. کیونکہ امریکی یہ اثر دیتے ہیں دنیا میں کہ ہم جہاں گئے ہیں وہاں ہمیں امن و امان قائم کیا ہے، اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو پھر خانہ جنگی اور وہ دوبارہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. یہ غلط ہے. یہ تاثر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے تجزیے سے کہ اس کو ہٹائیں. ہاں، خطرہ ضرور ہے، لیکن اگر یہ خطرہ ہے تو فرض محال اگر طالبان کامیاب ہو بھی گئے تو کیا یہ وہی طالبان ہوں گے ملا عمر والے یا مختلف ہوں گے؟ کیونکہ کم از کم انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو حشر ان کی پہلی حکومت کا ہوا تھا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہی ان کے ساتھ حشر ہو تو پھر تو ایک عجیب بات ہوگی کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ان پچھلے 20 سالوں میں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اسی سے ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. نظر حافظ صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ شاید انہوں نے جوائن کیا ہے. حافظ صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، لائن کٹ گئی تھی، جاری رکھیے گا. جی بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت صرف افغانستان میں انسانی ہلاکتوں اور مہاجرین کا خدشہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک تو اس ملک کو جو ہے کباڑ خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، دوسرا اس میں زخمی اور معذور افراد جو ہیں، بیوائیں ہیں، اس کے علاوہ یتیم ہیں، ان کی تعداد میں اضافے کا امکان موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی اقدار جو ہیں وہ زوال پذیر ہے. یعنی کوئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد اس ملک میں خواتین کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، انسانی حقوق کا کیا ہوگا، اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ جہاں پر افغانستان ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، وہیں پر اس وقت افغانستان جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ گزشتہ چند ماہ میں مذاکرات میں بہت تیزی آئی ہے. قطر میں ہوئے ہیں، ازبکستان میں ہوئے ہیں، ایران میں ہوئے ہیں. آج پھر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آج دن کو قطر میں پھر مذاکرات ہو رہے تھے طالبان اور جو افغانی جو عوامی دھڑے ہیں ان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان. تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ خطے سے امریکی افواج کا انخلا ہو، یہ ہر غیرت مند مسلمان کی خواہش ہے اور یہ شہید قاسم سلیمانی کا خواب ہے. اس میں غیرت دینی کی ضرورت ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. دوسری طرف جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواب عملاً پورا کیسے ہو. تو اس میں جو مشکلات درپیش ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ
اگر تو یہ جو ہے طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح ان کا ابھی تک ادعا ہے کہ یا تو آپ ہماری بیعت کریں، آپ ہماری رعیت میں شامل ہو جائیں، اور یا آپ ہماری معیت کریں، یعنی ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. اور دوسری طرف اگر عوامی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے، یا جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے طالبان کو ساتھ نہیں لینا، تو اس سے ظاہر ہے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سطحی طور پر دیکھا جائے، اور جیسے کہ جو لوگ طالبان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے یہ واضح ہے کہ طالبان کو خود امریکہ نے بنوایا ہے، وہی ان کا سرپرست ہے، اسی نے ان کی بنیاد ڈالی، ان کی ساری تربیت، اور آج تک جو ان کا یہ آگے ان کی پیش رفت جاری ہے، اس کے پیچھے امریکہ خود ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں آج جہاں بھی ہماری اکثر امریتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں ہیں، وہ امریکہ، یورپ اور بھی استعماری طاقتیں ہیں، انہی کی خدمت گزار ہیں. اس حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ وہاں پر طالبان کی حکومت آتی ہے یا دوسرے جو افغانیوں کی جو موجودہ حکومت ہے، اشرف غنی وغیرہ کی، یہ رہتی ہے. تو استعمار کے خدمت گزار ہونے میں تو کوئی اس طرح سے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہوگا. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ طالبان آج جو ہیں یہ ماضی کی نسبت لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. غالباً اسلم خان صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے. اسلم خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، پاکستان سے اسلم خان صاحب سے شاید میری آواز نہیں جا رہی. اسلم خان صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی، شاید میری آواز ان تک نہیں جا رہی. جی، آواز آ رہی ہے اسلم خان صاحب؟ آ رہی ہے جی. جی، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بلند آواز سے بولنا پڑے گا. آپ کے کالم تو ہم پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. آپ نے ان موضوعات پہ بہت کچھ لکھا ہے. افغان ایشو پہ آپ کے کالم ہمیشہ مثال رہے ہیں. اس وقت صورتحال کو ہمسایہ ممالک کے تعلقات اور ہمسایہ ممالک پہ پڑنے والے اثرات کی روشنی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت افغانستان کی موجودہ کیفیت ہے، اس کے علاقائی ممالک پہ کیا اثرات مرتب ہو سکے؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ ایک کہا جا رہا ہے، جو ایک پرسیپشن ویسٹ کا ڈیولپ کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، جب کہ خانہ جنگی تو ختم ہو رہی ہے. اب یہ تو لاسٹ وہ ہے جس میں خانہ جنگی جو ہے وہ اب دم توڑ جائے گی. اور رہا جو ہم یہ ملک ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، چین ہے، روس ہے، ایران ہے اور پاکستان ہے. یہ ہے نا جن کے وہ بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ان کے تو کوئی اپنے بہترین تعلقات جا رہے ہیں. انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ تہران میں ہو چکا ہے. جو نیچرل ہے، ان نیچرل تھا استنبول میں ہونا، اور ان نیچرل ہے دوحہ میں ہونا. تہران نیچرل ہے، تاشکند نیچرل ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے نیچرل ہے. تو بات تو یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جمہوریت، اور یہ اب جو امریکی الیکشن کروانے گئے ہیں ان کی کیا برت ہے، کیا بات ہے. اور یہ جو لوگ جمع ہیں، باقی طالبان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے مسلسل کہ یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کتنے بدلے ہوں گے، لیکن ایک بات میں بہت ہی وہ اس سے، میں بھی الحمدللہ وار ویٹرن ہوں. میں نے وہ جو پہلا جہاد تھا اس میں باقاعدہ ہم نے حصہ لیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ نئی کہانی اپنے افغانستان کے اس بار 2017 سے آنورڈ انہوں نے یہ پالیسی بنا لی تھی کہ جو وار تھیٹر جو ہے وہ ناردرن افغانستان جو پشچم اسپیکنگ ہے وہ نہیں ہوگا، اور یہی ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ساری لڑائی جو ہے وہ ناردرن افغانستان میں ہو رہی ہے، جہاں پہلے لڑائی نہیں ہوتی تھی. یہ تھا کہ ان کو کنفرنٹ کون کر رہا تھا، ان کو یہ جو ہمارے
شیعہ ہزارہ ہیں یہ کنفرنٹ کر رہے تھے، باقی جو شیعہ گروپ تھے وہ کنفرنٹ کر رہے تھے. اب امیر محمد خان متقی جو ہے اس نے یہ 4 دن ہو گئے، اس نے بہت بڑا اجتماع جو ہے اہل جو مومنین اہل شیعہ سے خطاب کیا. اس نے کہا ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے، اگر کوئی فکری عقائد کے تنازع ہیں تو ان کا اس سیاست سے جی اسلم خان صاحب لائن پہ رہیے گا، تھوڑی سی آواز بھی آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمیں پوری طرح آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. میں دوستوں سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی آواز کی اگر کوالٹی کو بہتر کر سکیں، تصویر کی کوالٹی. میں چلتا ہوں ہندوستان، جہاں پہ معروف تجزیہ نگار احمد کاظمی صاحب انہیں ایک تقریب میں موجود تھے، ہمارے ساتھیوں نے ان کو لائن پہ لیا. میں زیادہ وقت ان کا نہیں لینا چاہوں گا. کاظمی صاحب، ہندوستان کے اندر طالبان یا افغانستان میں ہونے والی حالیہ تبدیلی کے بارے میں میڈیا کیا لکھ رہا ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہرحال کہیں نہ کہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہیں طالبان اور وہ حکومت میں آئیں گے تو سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ایک دوسرا نظریہ ہے جو انہیں ایک دہشت گرد کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس شدت پسند گروپ کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کی ایک امیج بنی تھی 1996 سے 2001 تک کی حکومت کے درمیان. لیکن ہاں، یہ بات عام طور پر ہے، یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو موجودہ حکومت کابل میں ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ یا ان کے دوست ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن یہ کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کیا واقعاً طالبان ایک مناسب طاقت ہے، مناسب فورس ہے جس کو پوری افغانستان کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ بہرحال ایک بڑا سوال ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آخر بین الاقوامی طاقتیں یا علاقائی ممالک اس کو کس طرف لے کر کے چلتے ہیں، کس طرف حالات مڑتے ہیں. لیکن ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے فنگرز کراسڈ، اس طرح کی حالت ہے. جی کاظمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر اسلم سید صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ جرمنی میں موجود ہیں اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پہلی بڑی کانفرنس ہوئی تھی بون میں ہوئی تھی. بون سے لے کے دوحہ تک کا ایک 20-25 سالہ ایک سفر ہے. اس سفر پہ کیا آپ تجزیہ کریں گے کہ کیا افغان گروہوں کا کوئی ویژن کلیئر ہے اس مسئلے میں کہ افغانستان میں وہ کون سی حکومت چاہتے ہیں؟ کہیں امارات اسلامی کی بات ہوتی ہے، کہیں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، کہیں لویا جرگہ کی بات کی جاتی ہے. آج بھی جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پہ کس موضوع پہ یہ متفق ہو سکتے ہیں، چونکہ دونوں ایک ایسے 2 مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں کہ جن کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. ایک طرف خالصاً امارات اسلامی ہے اور ایک طرف جمہوری نظام ہے. کیا کوئی درمیان میں راستہ بن سکتا ہے ان کے درمیان؟ انہوں نے کوشش کی تھی، جس کا آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، بون میں جو کانفرنس ہوئی تھی میں بھی اس میں موجود تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یورپ کو ساتھ ملانا چاہتا تھا امریکہ، کہ ہم جو یہ وہاں کر رہے ہیں کارروائی، ناردرن الائنس کو ہم لائے ہیں. ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ ایک مائنورٹی گروپ ہے اور پاکستان اس کو پسند نہیں کرتا. مشرف نے کلیئرلی کہا تھا ان کو کہ آپ براڈ بیسڈ حکومت بنائیں، ان کو نہ لائیں بیچ میں. تو بون اس لیے آئے تھے تاکہ وہاں پہ یورپ کو ساتھ لے کے آگے چلیں. اس کے بعد استنبول کی ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی میں گیا تھا. اس میں یہ ہو رہا تھا کہ اب جو کچھ کرنا ہے ہم نے وہ کر لیا ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. تو اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو تو براڈ بیسڈ حکومت بنائیں. آپ کسی ایک گروپ کو اگر آپ برسر اقتدار لائیں گے تو اس گروپ کے ہواری اور ان کے مخالف بارڈرز کے ارد گرد موجود ہیں. کہیں پاکستان ناراض ہوگا، کہیں ایران ناراض ہوگا، یا آپ نے ذکر نہیں کیا ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان کا، یہ بھی ان کے بارڈر بھی ملتے ہیں اور ان کی ایتھنک گروپ بھی افغانستان پہ موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
یہ بڑی اچھی بات کی ہے خان صاحب نے مجھ سے پہلے کہ امریکہ کا جانا تو تھا ہی ایک دن امریکہ میں، اور کتنے لوگ موجود تھے وہاں؟ 500 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہاں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب جرمن سولجرز واپس آئے ہیں یہاں پہ تو بڑے اخباروں نے لکھا کہ کسی نے ان کا استقبال نہیں کیا، کوئی یہ نہیں وہاں جا کے بتانا چاہتا تھا کہ کیا ہمارے سولجر کامیاب ہو کے واپس آئے ہیں یا ناکام ہو کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں بھی الیکشن آنے والا ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ نے ایک اشارہ دیا کہ افغانستان میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کے پیچھے بالآخر امریکہ ہے۔ اس وقت ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کو موجودہ سطح پہ لانے، یعنی یہ جنگ و جدل کی میں بات کر رہا ہوں، حتیٰ اس کے بارے میں بعض تجزیہ نگار یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ طالبان کا مورال اپ کرنے یا طالبان کے لیے راستے ہموار کرنے کے لیے یا حتیٰ طالبان کو اس وقت طاقت فراہم کرنے میں خود امریکہ کا ہاتھ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں۔ اب اگر امریکہ یہ چاہتا ہے تو کیا اس سے وہ افغانستان کا امن چاہ رہا ہے یا افغانستان کے اندر مزید تباہی کے لیے یا ہمسایہ ممالک کے لیے مزید مشکلات اور بحران پیدا کرنے کے لیے یہ کام چاہ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا مقدمہ بنا کر میرے لیے بات کرنا آسان کر دیا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم سب طالبان کو سمجھیں، 9/11 کے بعد جو طالبان ہے وہ پہلے کی طرح سے نہیں ہے کہ ایک یا دو ممالک کے ہاتھ میں کھیلیں گے یا چند ممالک کے۔ اب متعدد اس واقعے کے بعد متعدد ممالک نے طالبان کے ساتھ اپنے رابطے مستحکم کیے ہیں، اور اب طالبان در طالبان موجود ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ در جنگ ہوگی، پھر اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہوگی، مختلف پراکسیز کی جنگ ہوگی، خود طالبان کے درمیان اور پھر افغان حکومت اور دیگر جو دھڑے ہیں ان کے درمیان ایک بڑی وسیع جنگ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اور یہی استعماری طاقتوں کی خواہش ہے کہ افغانستان میں جنگ در جنگ ہو اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہو۔ تو ابھی جو ہے اس وقت جو طالبان ہیں، جو دھڑے ہیں مختلف، ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ان کی حکومت جا چکی ہے، دوسرے یہ سمجھ چکے ہیں کہ بغیر لچک دکھائے ہم موجودہ زمانے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمسایوں سے لڑ کر ہم اپنی حکومت کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح یہی تجربات جو ہیں دوسرے افغانی دھڑوں کو بھی ہو چکے ہیں اور ان کے ہمسایہ ممالک کو بھی ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب سب کے اپنے اپنے تجربات موجود ہیں تو ضرورت اب اس امر کی ہے کہ استعمار کی اس موجودہ چالوں کا شکار نہ ہوا جائے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو امریکی افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں، خارج ہو رہی ہیں، تو بغیر ہم آہنگی سے ہو رہی ہیں، اور جیسا ان کا جو سب سے بڑی جو وہاں پر اڈا تھا بگرام اڈا، وہاں پر سے وہاں یہ اپنے بھاری ہتھیار چھوڑ کر نکلے ہیں۔ اسی طرح جی نظر حافظ صاحب ٹائم ہمارے پاس تقریباً ختم ہونا چاہ رہا ہے۔ میں اسلم خان صاحب سے آخری سوال کروں گا۔ خان صاحب، دوحہ میں جو حالیہ مذاکرات ہیں، کیا اس کے کچھ نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ کوئی امن کے قیام میں یہ مذاکرات مؤثر ثابت ہوں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ دوحہ میں جو امن مذاکرات ہیں وہ بہت زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ ابھی مجھے دوحہ سے اطلاع آئی ہے کہ آج یہ متفق ہو گئے ہیں کہ کھلے ڈھلے مذاکرات کی بجائے 7 نمائندے جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے، 7 نامینیٹ کریں گے طالبان اور 7 ہی نامینیٹ کرے گی کابل انتظامیہ۔ آپ کو یہ تو علم ہی ہوگا کہ حکمت یار صاحب وہ بھی رہ گئے ہیں، وہ نہیں آئے۔ جی اسلم خان صاحب، آج ہماری بدقسمتی رہی کہ آپ سے ہم زیادہ استفادہ نہیں کر سکے، آواز کا پرابلم، تصویر اور نیٹ کا پرابلم رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، بلکہ چند سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ہمیں آئندہ ہفتے تک اجازت دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔